اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں وہ رمضان شریف کے آخری جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہے۔ کل میرے پاس ایک دوست نے پوسٹ سینڈ کی اور انہوں نے مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں، باقاعدہ اس لیے سینڈ کی تھی کہ اس کے نیچے لکھا ہوتا کہ اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ تو جیسے ہی میں نے پڑھا تو ان کو بھی یہ مسئلہ سمجھایا کہ غلط ہے، اور پھر میں نے یہی اسی ٹائم سوچا کہ میں انشاءاللہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچاؤں گا کہ جو آخری جمعۃ المبارک کے حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی نے رمضان شریف کے آخری جمعے میں 4 رکعت نفل جو ہے وہ ایک سلام کے ساتھ پڑھی اور اس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد 7 بار آیت الکرسی اور 15 بار سورہ کوثر پڑھی تو اس کی تمام زندگی کی قضا نمازیں جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اور اس کے اوپر اور سخت بات کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کے بیان کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یعنی کیا کہ یہ حدیث ہے۔ تو اس کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں نے انہیں سمجھایا کہ یہ بالکل جھوٹ بات ہے، حضور کی طرف منسوب کی گئی ہے، اس طریقے سے کوئی حدیث بھی موجود نہیں ہے۔ اور آپ لوگوں کو بھی میں بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے کوئی بھی پوسٹ آپ آگے سینڈ نہیں کیا کریں جس کے اندر ایسی باتیں لکھی ہوئی ہوں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص یہی نہیں کہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے بلکہ کسی بھی کوئی ایک خاص نماز کے حوالے سے نہیں فرمایا جس کو بیان کیا جاتا ہے کہ قضاء عمری اگر آپ نے اس دن پڑھ لی یا شب برات کی رات کو ایک 4 رکعت نوافل پڑھ لی ہے یا اس طریقے سے پڑھ لی ہے تو آپ کی تمام نمازیں جو ہیں جتنی بھی قضا ہوئی ہیں سب ادا ہو جائیں گی، اس طریقے سے کوئی بھی روایت موجود نہیں ہے۔ اور قضا نمازیں ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو قضا نمازیں ادا کرنے کا وہی طریقہ ہے جو پچھلے ویڈیوز میں بھی میں نے آپ کو بتاتا رہا ہوں، 2-3 ویڈیو میں نے بنائی ہے کہ قضا نماز ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ ایک ایک کر کے اس کو جو ہے وہ ادا کرتے رہیں۔ اور قضا نمازوں کے اندر صرف اور صرف آپ نے فرض اور وتر کی قضا کرنی ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہے، کیونکہ سنت بھی حقیقت میں جو ہے وہ نوافل ہوتے ہیں، نہ سنت غیر مؤکدہ کی قضا ہے اور نہ سنت مؤکدہ کی قضا ہے، اور صرف فرض اور واجب کی قضا کرنی ہے۔ اور قضا کرنے کے بعد آپ نے توبہ بھی کرنی ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ ایک نماز کو بھی قصداً چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اور باقاعدہ احادیث کے اندر موجود ہے کہ اس شخص کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو آپ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نمازوں کو مکمل کریں، اور اگر کوئی نماز آپ کی خدا نخواستہ قضا ہو گئی ہے تو اس کو جلد از جلد ادا کریں، اور ادا کرنے کے بعد اخلاص کے ساتھ توبہ کریں اور یہ نیت کریں کہ میں آئندہ انشاءاللہ کوئی نماز قضا نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ معاف فرمائے گا اور ہمیں مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔